آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار مکہ اپنے کفر ہی پر قائم رہے۔ اب یہاں سے اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ یہی رہا۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر علماء نے لکھی، میں دونوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تفسیر اس کی یہ لکھی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کا چھپا ہوا حال ظاہر ہو جائے، لیکن انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر ہی کو اختیار کیا۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ لکھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو مہلت دے کر اور ان پر رزق کو وسیع کر کے آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کا چھپا ہوا حال ظاہر ہو جائے، اور ان کے پاس ایک معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کیا کہا سنیے، فرمایا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تو اس سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور تم جو شدتیں اور جو سختیاں بنی اسرائیل پر کرتے ہو اس سے انہیں رہائی دو، بے شک میں تمہارے لیے وحی پر امانت والا رسول ہوں۔ اس کی پوری تفصیل کئی صورتوں میں پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں مختصراً ذکر کیا ہے، پھر فرمایا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے رسول اور اس کے بندوں کی توہین کر کے اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزات کی صورت میں اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کی روشن دلیل لاتا ہوں کہ جس کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور میں نے اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو پہنچا دیا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی کہ اور کہا کہ ہم تمہیں سنگسار یعنی پتھر مار کر شہید کر دیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میرا توکل اور اعتماد اس پر ہے کہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، مجھے تمہاری دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ مجھے بچانے والا ہے، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ مجرم قوم تھی اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہی قرآن سورۃ طوفان میں بیان کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں
تو ہم نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نہ مانا اور انہیں جھٹلایا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ قبطی مشرک لوگ ہیں اور اپنے کفر پر قائم ہیں، اور مالک تو ان کا حال بہتر جانتا ہے، اس لیے جس چیز کے یہ مستحق ہیں تو ان کے ساتھ وہی بنوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دعا کی ان کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعا ہم نے قبول فرما لی، اور حکم فرمایا کہ جب دشمن غافل ہو تو بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر آپ مصر سے نکل جائیے۔ جب فرعون کو تمہارے نکل جانے کی خبر ملے گی تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ تمہارا پیچھا کرے گا تاکہ تمہیں قتل کر دے۔ چنانچہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم مل گیا تو آپ روانہ ہوئے، اور دریا پر جب پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، آپ نے دریا میں جب مارا تو اس دریا میں 12 خشک راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل اس راستوں میں سے گزرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا، اب جو قابل غور آیتیں ہیں، فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور خیر اور عمدہ مکانات اور نعمتیں کہ جن میں وہ عیش کرنے والے تھے۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے تو آپ نے چاہا کہ جو راستے بن گئے تھے میں دوبارہ دریا میں ایسا ماروں تو وہ سمندر بالکل اسی طرح موجیں مارتا ہوا ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے یہ جو 12 راستے بنے ہیں اس کو برابر نہیں کرنا اور ایسا نہیں مارنا۔ تو چنانچہ اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ دریا کو جگہ جگہ سے جیسے یہ کھلا ہوا ہے ایسے ہی چھوڑ دو، تاکہ فرعون جو اسی راستے سے یہ دریا کے اندر آ جائیں، جب یہ اس کے بیچوں بیچ میں آ جائیں گے اور داخل ہو جائیں تو پھر اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ سارا لشکر جو ہے یہ غرق کر دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے دریا کو حکم ملا کہ پانی برابر ہو جائے، تو چنانچہ وہ جتنے لشکر کے تھے وہ سارے وہ دریا میں غرق کر دیے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے تھے وہ بتایا کہ انسان کس دنیا میں جس کے لیے جن چیزوں کے نشے میں غرور میں اپنی حقیقت کو بھول گیا تھا، آخرت کی فکر کو بھول گیا تھا، اللہ نے وہی بات بتائی کہ وہ فرعون وہ کتنے باغ، چشمے، کھیت، آراستہ اور پیراستہ عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں کہ جن میں وہ عیش کرنے والے تھے، اللہ فرماتا ہے وہ سارا وہ چھوڑ گئے۔ الغرض ان کا تمام مال و متاع اور سامان جو ہے وہ یہیں دنیا میں رہ گیا۔ یہاں پر ایک بات علماء نے لکھی اور وہ یہ کہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی موت کا وقت بھی بتایا، ان کی جگہ بھی بتائی اور کیفیت بھی بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں ان 5 علوم میں سے ہے جو 21ویں پارے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا کہ جن کو علوم خمسہ کہتے ہیں، کہ جن کا علم اللہ کو ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے مقبول بندوں کو علوم خمسہ سے بھی نوازتا ہے، تو جو اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن یہ جو ان بندوں کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے موت کا وقت
موت کی جگہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح لیکن اللہ جس کو چاہے وہ مطلع فرما دیتا ہے، جیسے فرعون اور اس کی لشکریوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ آگے پھر ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے یوں ہی کیا اور ان چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ اسی طرح کیا کہ ان کا تمام مال و متاع سلب کر لیا، چھین لیا، اور ان چیزوں کا دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا، جو ان کے ہم مذہب تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ دوست تھے۔ اللہ جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ کفار کی بستیوں اور ان کے مکانات میں رہنا منع نہیں، کفار کی بستیوں اور ان کے مکانات میں رہنا منع نہیں، ہاں لیکن جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں رہنا منع ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات اچھی طریقے سے۔ اور چونکہ فرعون کی قوم پر مصر میں عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے وہاں سے انہیں نکال کر انہیں دریا میں لے کر آیا اور وہیں انہیں غرق کیا، لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کا رہنا درست ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی، علماء کہتے ہیں جو اس آیت سے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد مصر میں خود بنی اسرائیل آباد ہوئے، اور اس کی تائید قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ہوتی ہے۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو فرمایا وہ قرآن بتاتا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، عن قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی وہ کیسے کام کرتے تھے انہیں تو اللہ نے برباد کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے، لیکن آپ نے بنی اسرائیلیوں کو بھی یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اسی سرزمین کا جانشین بھی بنا دے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اس کا ترجمہ سنیے، فرمایا اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے تباہ کر رکھا ہوا تھا، اور کس طرح تباہ کر، فرمایا اس زمین کے اللہ نے ان کو اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی کہ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا قابل غور ہے، اور وہ کیا ہے وہ سنیے کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم پر آسمان اور زمین نہ روئے کیونکہ وہ ایماندار نہ تھے، اور انہیں عذاب میں گرفتار کرنے کے بعد توبہ وغیرہ کے لیے مہلت نہ ملی۔ یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میرے آقا کی حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کیا خوبصورت، یعنی جو عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اس حدیث پاک میں کتنا بڑا پیغام۔ فرمایا ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا دونوں اس پر روتے ہیں،
اللہ کے اس فرمان کے مطابق پھر حضور نے آیت کریمہ پڑھی فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، میں یہی مذکور ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے کہ جو زمین کو اپنے رکوع اور سجود سے آباد رکھتا تھا، یعنی یہ زمین اس بندے کو پہچانتی ہے کہ جس پر وہ رکوع کرتا تھا یا وہ سجود کرتا تھا۔ تو فرمایا امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس بندے پر زمین کیوں نہ روئے کہ جو زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے کہ جس کی تسبیح اور تکبیر آسمان میں پہنچتی تھی۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زمین و آسمان خود نہیں روتے، بلکہ ان کے رونے سے مراد آسمان اور زمین والوں کا رونا ہے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے رونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان والے اور زمین والے روتے ہیں کہ جب وہ نیک بندہ، وہ مومن بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بتائیے کتنی بڑی یہ شان ہے اس مومن کے لیے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ زمین بھی اسے پہچانتی ہے اور وہ آسمان میں بھی، آسمان والے بھی اسے پہچانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہاں پر اللہ نے یہی بتایا کہ انسان سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ نہ عمدہ مکانات ساتھ جائیں گے، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ کوئی چیز ساتھ جائے گی۔ اگر جائے گی تو ایمان اور اعمال صالحہ جو ہیں وہ اس کے لیے بہت بڑا، یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں اسے یعنی موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کر کر وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی ہر گناہ سے بچنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اخلاص اور یقین کے نور سے مالا مال کر دے۔ یا رب العالمین ہر عمل تیرے واسطے کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، بناوٹ سے، منافقت سے، ہر برائی سے، خود پسندی سے، عجب سے، یا اللہ مولا کریم جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ہر اس عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما، اپنی رحمت کا حصار عطا فرما۔ یا اللہ خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو فہم قرآن کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کی صلاحیت دے دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کامل عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔